جعل یدیہ حذو منکبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کیا۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب آپ رکوع کرتے، اب دیکھیں اس میں قیام میں کیا پڑھنا ہے، کیا وہ تفصیلات بیان نہیں کی، جو موٹی موٹی چیزیں یہاں ذکر کی یہاں موجود ہیں، کچھ دوسری جگہ کچھ تیسری جگہ، نماز کا پورا نقشہ جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے۔ جب آپ رکوع کرتے امکن یدیہ من رکبتیہ، تو آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو امکن یدیہ یعنی اچھی طرح اپنے گھٹنوں پر ہاتھوں کو مضبوط کر کے رکھ لیتے۔ اب ہماری سستی کبھی کبھی دیکھنے میں آئے گی کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا تو کھڑک کے نیچے جا رہا ہے، یہ گرتے گرتے بڑی مشکل سے بچتے ہیں، ایسے نمازی صفوں میں کبھی کبھی نظر آتے۔ اب یہ ساری سستیاں چھوڑ کر سنت پہ عمل کر کے مسنون نماز پڑھیں۔ گھٹنوں کو، اب مثال کے طور پر یہ گھٹنا سمجھ لیں، گھٹنوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ امکن یدیہ نہیں بنتا رکبتیہ۔ اور اگر آپ نے گھٹنے کو اس طرح پکڑا تو یہ صحیح پکڑ میں آ گیا نا، جائز ہے، ہاتھ ایسے ہو جائے ایسے رہ جائے کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ نے انگلیاں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں، صرف اوپر تھوڑا سا آسرا لیا۔ اور یہ عموماً ہوتا کب ہے؟ جب ایک سیکنڈ میں یہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کے اٹھ جانے والے ہوتے ہیں تو بس ہاتھ لگایا اٹھ گئے۔ اگر آرام سے یہ سبحان ربی العظیم بھی 3 مرتبہ کہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا، گھٹنے کو پکڑنے کا چانس مل جائے گا۔ گھٹنے کو تھوڑا سا پکڑ کے رکھنا چاہیے، نہ کہ ایسے ہاتھ لگایا اور اٹھ گئے۔